کہ مسجد تعمیر کی جانی ہے، یہ جگہ پسند آ گئی، ایک عمارت کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور اس وجہ کو جب تک ہم جان نہیں لیں گے مسجد کی اہمیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پیسہ خرچنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو آج کی تقریب ہے یہ کوئی معمولی تقریب نہیں ہے، یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، یہ آپ اور ہم، یہ تمام مفتیان اکرام اور ذمہ داران اور سارے محلے کے لوگ، ہم لوگ بڑے بوڑھے بچے بہنیں بیٹیاں، ہم لوگ ایک جگہ متوجہ ہیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ ہم لوگ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو ایک سیدھا راستہ دینے کے لیے، دین اسلام کے مستقبل کو مزید روشن کرنے کے لیے، ہم نے کیا سمجھا کہ ہم صرف 5 وقت کے لیے ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کے لیے ایک مصلی قائم کرنے لگے ہیں، ہم 5 وقت کی جماعت کے لیے ایک عمارت کی تعمیر کرنے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز جب پڑھنے کے لیے کہا گیا، دے دیجیے، نماز جب پڑھنے کے لیے حکم ہوا تو نماز تو دار ارقم میں بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، ارقم صحابی کے گھر میں، اور نماز تو آپ بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو دکان میں بھی جا نماز بنا کے رکھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تو ریل گاڑی میں بھی اپنے برتھ کے اوپر بندہ جا نماز بچھا کے پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو ہوائی جہاز میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو کھیتوں میں جب کام کرتا ہے ذمہ دار، جب وقت ہو جاتا ہے تو وہیں کھال سے پانی لے کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو جب ہم راستے میں جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، وقت ہو جاتا ہے کسی بھی ہوٹل پہ، پیٹرول پمپ پہ، راستے میں، سڑک کے کنارے، جہاں وقت ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً گاڑی روکتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو کہیں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا کہ جہاں چاہو، جب چاہو، تمہاری طبیعت چاہے، وقت ہو گیا ہے اور اس لیے قبلے کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھنے لگو۔ جب نماز ہر ایک جگہ ہو سکتی ہے تو پھر اتنی بڑی مسجد بنائی جائے، اس مسجد میں ایک قابل امام کو متعین کیا جائے، اس مسجد میں بہترین قالین بچھائے جائیں، اس مسجد میں اے سی لگائے جائیں، اس مسجد میں سردیوں کے اندر ہیٹر لگایا جائے، بہترین وضو خانے بنائے جائیں، اچھے استنجا خانے بنائے جائیں، جماعت والوں کے لیے کمرہ بنایا جائے، روزانہ صفائی کا نظام رکھا جائے، اچھا خاصا بجلی کا بل دیا جائے اور پھر سارا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ اتنا کچھ جب نماز ہر ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر ایک عمارت کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اس پیسہ خرچنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اہل اللہ جو ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مولوی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ولی ہوں، ضروری نہیں وہ کتب ہوں، ضروری نہیں کہ بہت بڑے رئیس ہوں، کتنے مزدور ایسے ہیں جو اپنی دہاڑیوں کا پیسہ مسجدوں کی تعمیر میں دیتے ہیں، کتنے کاروباری ایسے ہیں جو ایک وقت لاکھوں روپیہ مسجدوں کی جگہ خریدنے کے لیے دیتے ہیں، کتنے عالم ایسے ہیں جو اپنی قلیل تنخواہ کے باوجود اپنی تنخواہ کا حصہ مسجدوں کی تعمیر کے اندر لگاتے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے زیور مسجدوں کی تعمیر کے اوپر خرچ کر دیتی ہیں، کتنے معذور ایسے ہیں جو اپنے مہینے کے خرچ میں سے پیسے بچا کے مسجد کے اندر
اندر لگا دیتے ہیں۔ آخر یہ ایسا کون سا عمل ہے، یہ کس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، کیوں تعمیر کی جا رہی ہے؟ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ 5 وقت کی بات نہیں ہے، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور اس وجہ کو جب تک ہم جان نہیں لیں گے مسجد کی اہمیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وجہ کچھ اور ہے۔ سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف زور نہ پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، مدینہ منورہ میں بنیاد رکھی گئی، اسلام کی ابتدا گرچہ مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے، لیکن اسلام کا مرکز جس کو بنایا گیا وہ دھرتی مدینہ المنورہ ہے۔ جس روئے زمین سے اسلام کی اشاعت کا پھریرا پوری دنیا میں پہنچا، جس روئے زمین سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آؤ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جب نبی علیہ السلام مدینے میں پہنچے تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ایک تاریخی کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پسند فرمائی اور صحابہ کو کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور ابو ایوب انصاری ساتھ میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ کس بات کی ذمہ داری لگائی کہ مسجد تعمیر کی جانی ہے، یہ جگہ پسند آ گئی، جن کی ہے ان سے خریدی جائے گی، یہاں مسجد بنانی ہے۔ تو مسجد بنانی کیوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد بنانی کیوں ہے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، آج بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ہم آج سے مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ پتہ لگا نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، نماز دکان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھنے میں وہ لذت نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھنے میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اکیلے نماز پڑھنے میں وہ روحانیت نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسجد بنائیں گے۔ تو یہاں مسجد میں کیا ہوگا؟ فرمایا مسجد میں ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا۔ اگر چند لوگ سڑک پر کھڑے ہوں اور کوئی راہگیر آئے وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر چند جوان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو تو راہگیر تو چھوڑ دو، ہوا بھی اس سمت میں دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ فرمایا ہم تو جب نماز پڑھیں گے تو کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے۔ تو کندھے سے کندھا کیوں جوڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم ہوا کہ جب کندھے سے کندھا جوڑ لیا جائے گا تو تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پتہ لگا جب گھروں میں ایک دوسرے سے دور بیٹھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ بعض بدگمانیاں بڑی سخت گناہ ہیں، بعض جو ہے سوچ بڑی گندی ہے، شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، وہ ہمیں اس پہ ہلاتا ہے کہ تیرا بھائی تیرا دشمن ہے، تیرا پڑوسی تیرا دشمن ہے، تیرا دوست تیرا مخالف ہے۔ ہم فرمایا مسجد میں نماز پڑھیں گے، اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل مل جائیں، اور جب شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے تو ہمارا دل اندر سے کہے کہ میں تو عبد الرحمن کے ساتھ، میں تو محمد جنید کے ساتھ، میں تو کاشف کے ساتھ، میں تو سلمان کے ساتھ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اکٹھے ہو کے ملتا ہوں۔ ارے ہم تو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسکرا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مصافحہ ہوتا ہے۔ یہ میرے دل میں جو شیطان نے خیال ڈالا یہ تو گناہ کا خیال ہے۔ پتہ لگا یہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں، یہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی مرکزیت کی جگہ ہے، مسلمانوں کی عظمت کی جگہ ہے۔
مسلمانوں کے جاہ و جلال کی نشانی ہے۔ ہم نے کیا سوچا ایک 5 وقت کی عمارت بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھنے آئے؟ نہیں، آنے والی نسلیں ان میناروں سے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، وہ اپنا گھر چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کام چھوڑ کے جب مسجد کی طرف وہ قدم بڑھیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم نے اپنے دین کو مضبوط ہاتھوں میں منتقل کیا ہے۔ یہ مسجد اسلام کا روشن مستقبل ہے، صرف 5 وقت کی نماز کی جگہ نہیں۔ اچھا جی، 5 وقت نماز اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، کندھے سے کندھا ملا کے پڑھیں گے، آپس میں اتحاد سے پڑھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر صبح کو نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، تو مغرب میں اس کے باقی ساتھی، عشاء میں اس کے باقی ساتھی پوچھیں گے آج بھائی عبد الرحمن کیوں نہیں آئے؟ اگر کوئی معقول وجہ ہوگی لوگ بتا دیں گے۔ اگر یہ پتہ لگے گا کہ دکھ میں ہیں تو عشاء کے بعد یہ سب اس کا دکھ بانٹنے جائیں گے۔ پتہ لگے گا بیمار ہے تو ان ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ سے اس کی شفا کی دعائیں مانگیں گے۔ پتہ لگے گا مصیبت میں ہے تو اس کو جا کر ساتھ اپنے دلاسا دیں گے۔ یہ اس لیے ان مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کی گئی تاکہ ایک آپ مضبوط سماج کو بنا سکیں۔ یہ صرف نماز اس لیے نہیں کہ عبادت کرنی، عبادت اس لیے کہ آپ ایک اچھے انسان کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی مسجد کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مسجد، نبی علیہ السلام کی مسجد میں کیا ہوتا ہے جی؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں ایک بندہ آ گیا غیر مسلم، اس نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کھانا چاہیے، بھوکا ہوں، اور رسول اللہ کے مدینے میں تو قحط پڑا ہوا ہے، اناج کی کمی ہے۔ خود نبی علیہ السلام فاقے سے ہیں، اتنی دیر میں آ کے ایک سوالی سوال کرتا ہے مسجد میں، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، تو پیارے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس کو کھانا دیا جائے۔ اور کھانا ملتا کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پردے میں جا کے اپنی اوڑھنی، اپنی چادر گروی رکھنے کے لیے بھیجتی ہیں کہ یہ گروی رکھ کے اناج لاؤ، کیونکہ مسجد کے دروازے تک جب کوئی بھوکا آ جائے تو پھر اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، اس کی نسل نہیں دیکھی جاتی، اس کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، اپنی مجبوری نہیں دیکھی جاتی، آنے والے بھوکے کو کھانا کھلا کے بھیجا جاتا ہے۔